بھارت میں 31 سال کی ڈاکٹر جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئے ہیں اور اس ہسپتال میں جو دھندے چل رہے تھے اس حوالے سے آپ حقائق جانیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہسپتال میں کام کرنے والی ڈاکٹرز بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی اور کیا کچھ انکشافات کیے ایک ڈائری نے، جو ڈائری سی بی آئی کو ملی اور وہ ڈائری تھی ڈاکٹر مومیتا کی، اس پہ کیا کچھ لکھا ہوا تھا اور اس ہسپتال میں چلنے والے دھندوں کے ایسے کون سے راز تھے جو ڈاکٹر مومیتا کو پتا چل چکے تھے اور جلد ڈاکٹر مومیتا ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے والی تھی کہ اس سے پہلے ہی ڈاکٹر مومیتا کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ اب ڈاکٹر مومیتا کی موت کی اصل وجہ بھی سامنے آ گئی ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور اس ڈائری میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا اور اس پرنسپل کا اس ہسپتال میں ایسا کیا دھندا چل رہا تھا جس دھندے کو ڈاکٹر مومیتا ایکسپوز کرنے جا رہی تھی۔ جناب علی، جیسے ہی مومیتا کے والدین کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی نے اپنی جان لے لی ہے تو ہسپتال پہنچے تو 5 بجے کے قریب ان کو کال موصول ہوئی، 2 بجے بے جان جسم دیا گیا۔ ایف آئی آر تب درج کی گئی جب اس کی تدفین کر دی گئی، اس کے بعد اس ٹرینی ڈاکٹر کی ایف آئی آر درج کی گئی۔ اب جب سی بی آئی نے اس کیس کو ہینڈ اوور کیا، اس سے پہلے وہاں کے ڈاکٹرز نے، وہاں کے عملے نے، ایون کہ بھارت میں احتجاج کرنے والے تمام لوگوں نے کہا کہ ہم پولیس کی رپورٹ پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں اگر اعتبار ہوگا تو سی بی آئی کی رپورٹ پر اعتبار ہوگا۔ لیکن اس رپورٹ میں سی بی آئی نے ایک ایسا پوائنٹ ریز کیا جس کو سننے کے بعد بھارت میں موجود ڈاکٹرز اب سی بی آئی ایجنسی پر بھی اعتبار نہیں کر رہے۔ ایسی کون سی کلین چٹ دی ہے سی بی آئی نے کہ وہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص سنجے روئی اس ساری کارروائی میں ملوث تھا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 140 گرام سیمن کے پروڈیوس ہوا، اور اگر ایک شخص کے سیمن کی بات کی جائے تو میکسیمم 15 گرام پروڈیوس کر سکتا ہے، قدرتی چیز ہے، اور یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ 140 گرام سیمن اس کی باڈی سے پروڈیوس ہوا، یہ بات کی گواہی ہے کہ 10 سے 15 افراد نے اس لڑکی کو مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایسا کون سا راز تھا۔ جناب علی، ڈاکٹر مومیتا جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ڈائری پر لکھا کرتی تھی اور ایک عرصے سے اس ہسپتال میں موجود تمام ایکٹیویٹیز کو وہ دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ وہاں پر ہوتا کچھ یوں تھا کہ جو میڈیسن لائی جاتی تھی ان میڈیسن میں منشیات بھی ہوتی تھی، یعنی کہ میڈیسن کا بہانہ بنا کر منشیات کو لایا جاتا اور اس ہسپتال میں منشیات کو فروخت کیا جاتا اور سینئر ڈاکٹرز ان کی آگے ان ٹرینی ڈاکٹرز کو پیش کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، جو بات ڈاکٹر مومیتا کو پتہ چل چکی تھی۔ ڈاکٹر مومیتا کی ڈائری کے بقول کہ فورس کیا جاتا تھا جو ڈاکٹرز ٹرینی ہوتی تھی، جو کبھی ان کو 1.5 سال یا ان کو چند عرصہ ہوا ہوتا تھا اس ہسپتال کو جوائن کیے، تو کہا جاتا تھا کہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی خواہشات کو پورا کریں، جو خواہشات کو پورا نہیں کرتے تھے ان کو ڈاکٹر مومیتا کی طرح ختم کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد بہانہ کیا بنایا جاتا تھا کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو خود پھانسی لگائی ہے، خود اپنی جان لی ہے۔ اب ڈاکٹر مومیتا کے بقول ایک تو سینئر ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز کا پیش کیا جانا، دوسری چیز ان ڈاکٹرز کو، ٹرینی ڈاکٹرز کو بھی فورس کیا جاتا تھا کہ آپ کو ہسپتال سے باہر اور بھی بڑے بڑے لوگوں میں پیش کیا جائے گا اور آپ نے وہاں پر پیش ہونا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اب وہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سیاستدان، وہ خاتون وزیر اعلیٰ جس کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کلکتہ کی جو وزیر اعلیٰ ہیں کہ وہ خاتون اس میں ملوث ہے، اس کی کار سرکار کو سب کو اس بات کا علم ہے کہ آر جے کر کالج اینڈ ہاسپٹل میں ایک عرصے سے کیا دھندا چل رہا تھا۔ اب ڈاکٹر مومیتا اپنی ڈائری میں مزید لکھتی ہیں کہ اس ہسپتال میں جب لاوارث لاشوں کو لایا جاتا تھا ان لاشوں کے جسموں کے اعضاء نکال کر آگے بیچ دیے جاتے تھے، جہاں تک کہ جو لاوارث لاش آتی تھی بجائے اس کے کہ ان کے لواحقین کو بتایا جائے کہ آپ کے گھر والوں کا کسی فرد کا بے جان جسم اس ہسپتال میں لایا گیا ہے، آپ اپنے اس بے جان جسم کو آ کر لے جائیں، بجائے یہ کہنے کے اس لاوارث لاشوں سے جسموں کے اعضاء کو نکال کر بیچا جاتا تھا، جس میں اس ہاسپٹل اینڈ کالج کا پرنسپل ڈاکٹر سندیپ گھوش ملوث تھا۔ اس بات کا بھی انکشاف کیا ڈاکٹر مومیتا نے اپنی ڈائری میں جو روزانہ کی بنیاد پر لکھتی تھی۔ اب پرنسپل اور انتظامیہ جو یہ دھندا چلا رہے تھے ان کو انتظار تھا کسی طریقے سے اس لڑکی پر نظر رکھی جائے اور اس کو اپنے جال میں پھنسایا جائے، کیونکہ اگر اس کو ختم نہ کیا تو ہمارے سارے دھندوں کو یہ بے نقاب کر دے گی۔ پرنسپل نے اپنی تمام انتظامیہ کو اس بات پر لگا دیا کہ آپ نے ڈاکٹر مومیتا پر نظر رکھنی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کس دن ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوگی اور ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دینا ہے۔ اب وہ دن آیا کہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے ڈاکٹر کا جو نائٹ ڈیوٹی کا۔ ابھی نائٹ ڈیوٹی اپنی حسب معمول کر رہی تھی، اسی دوران جب سیمینار ہال میں جاتی ہیں، سیمینار ہال میں جانے کے بعد 2 گھنٹے بعد جب والدین کو کال کی گئی کہ آپ کی بیٹی کا بے جان جسم پڑا ہوا ہے، اب سی بی آئی نے سب سے پہلے سوال اٹھایا کہ اگر اس سیمینار ہال میں، یہاں تک کہ ڈاکٹر مومیتا کے والدین بھی سوال اٹھا چکے ہیں، اگر سیمینار ہال میں ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہوتا
تو وہ اتنی بہادر تھی، وہ چیخو پکار کرتی، مدد کے لیے لوگوں کو پکارتی۔ اگر یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہوتا تو ضرور لوگوں کو آواز جاتی، جو اس بات کی گواہی ہے کہ ہماری بیٹی کو اس ہاسپٹل میں نہیں بلکہ کہیں اور لے کر جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بہانہ یہ بنایا گیا کہ اس سیمینار روم میں سو رہی تھی اور یہاں پر اس نے آپ کو پھندا لگا لیا۔ اب سمپل سی بات ہے، اگر ڈاکٹر ممیتا کا بے جان جسم دیکھا جائے تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس لڑکی نے اپنی جان خود لی ہے۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا اعضا نہیں ہوگا جو ٹوٹا نہ ہو، سر کی تمام ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ایک ٹانگ ایک طرف دوسری ٹانگ دوسری طرف، یعنی کہ اس جسم کو بے دردی سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک شخص نے نہیں بلکہ 10 سے 15 افراد نے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب اس ہسپتال میں اس سے پہلے بھی 5 ڈاکٹرز اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں اس پرنسپل کے بقول، لیکن جو اب سامنے آیا اس ڈائری میں موجود جو لکھا ہوا تھا ڈاکٹر ممیتا نے کہ 5 ڈاکٹرز نے اپنی جان خود نہیں لی بلکہ ان کو مارا گیا، جس میں ایک ڈاکٹر بھی شامل تھا اور 4 خواتین ڈاکٹرز شامل تھی۔ اب ان 5 ڈاکٹرز میں سے ایک مرد اور 4 خواتین ڈاکٹرز کو کس طرح مارا گیا؟ جو مرد ڈاکٹر تھا اس کی گرل فرینڈ تھی ایک 4 ڈاکٹرز میں شامل جن کا آپس میں افیئر چل رہا تھا، اور جب سینئر ڈاکٹرز اور انتظامیہ کو پتا چلا ان کا افیئر چل رہا ہے تو اس لڑکی کو بے دردی سے زیادتی کا نشانہ بنا کے مار دیا۔ اب جو مرد ڈاکٹر تھا اس کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا اور اس نے ہسپتال سے باہر نکل کر ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور ان دونوں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ڈاکٹرز کو ختم کر دیا گیا۔ اب مزید 3 خواتین ڈاکٹرز جن کو اسی دھندے کا نشانہ بنا کر ختم کیا گیا کہ ان کو بھی ان رازوں کا پتہ چل چکا تھا، جو چیزیں اس ہسپتال میں ہو رہی تھیں، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، ان ایکٹیویٹیز کو وہ بھی لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی، بدقسمتی سے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب آنے والی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ممیتا کے والدین کا ایک انٹرویو سامنے آیا، اس انٹرویو میں کیا کیا انکشافات کیے، سب کچھ آپ کو اپنی زبانی بتاؤں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔